بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ تمام تعریفیں اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ میں ہوں عاصم محمود کلیار، آپ دیکھ رہے ہو AMK نیوز۔ کیا PDM اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ پاکستان کے اندر الیکشن کب تک متوقع ہے؟ اور کیا سپریم کورٹ پنجاب کے اندر الیکشن کرانے کے اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرا پائے گی؟ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ لوگوں تک مکمل حقائق آگاہی کے ساتھ پیش کر سکوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے KP اور پنجاب کے اندر الیکشن کرانے کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ پنجاب کے اندر ہر صورت الیکشن 14 مئی کو ہوں گے اور جو آئین ہمیں کہتا ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ اگر سیاسی پارٹیاں مل بیٹھ کے کوئی مذاکرات کرتی ہیں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں تو پھر شاید اس بارے کچھ سوچا جا سکتا ہے، بصورت دیگر ہر صورت 14 مئی کو پنجاب کے اندر الیکشن کرائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور PTM حکومت کی مذاکراتی ٹیم مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں اور انہوں نے مذاکرات کے 2 راؤنڈ کیے۔ ناظرین کرام، اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ مئی کے اندر تمام اسمبلیاں توڑ دی جائے اور پھر اگست کے اندر جو ہے الیکشن کرائے جائے، جبکہ PDM حکومت یہ چیز کہتی ہے کہ جون کے اندر PDM حکومت ایک بجٹ پیش کر دے اور پھر بجٹ کے بعد ستمبر کے اندر یا اکتوبر کے اندر الیکشن کرائے جائیں۔ میں نے کہا اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ اسی کی طرف جائے گی، کیونکہ اگر PDM حکومت نے ایک بجٹ پیش کر دیا تو پھر وہ یقینی طور پہ اس بجٹ کے اندر جو IMF کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی کریں گے اور ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو اس دہانے پہ پہنچا دیں گے کہ پھر آئندہ آنے والی حکومت جو کہ یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے۔ میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی یہ چیز نہیں کہے گی کہ PDM حکومت کو ایک بجٹ پیش کرنے دیا جائے، جبکہ PDM حکومت دوسری طرف مکمل یہ کوشش کرے گی کہ کسی طرح ایک بجٹ پیش کر سکے۔ ناظرین کرام، اگر PDM اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہو پائے، جو کہ یقینی طور پہ لگ رہا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، تو پھر یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے اندر جائے گی اور وہ یہ کہے گی کہ 14 مئی کے اندر جو پنجاب کے اندر الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے وہ قائم و دائم رہے، کیونکہ اگر پنجاب کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں اور جو اس وقت کی پوزیشن ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہ صرف 2/3 بلکہ 3/4 کے ساتھ پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنا پائے گی۔ اور یہ پاکستان کی روایت رہی ہے کہ جس پارٹی نے پنجاب کے اندر حکومت بنائی ہو وہاں کے اندر بھی پھر اسی کی حکومت ہوتی ہے، جبکہ PDM حکومت اگر دوبارہ کسی طور پہ تھوڑی بہت سیٹیں لینا چاہتی ہے تو اس کو یقینی طور پہ مذاکرات کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا حامی ہونا پڑے گا اور کسی بھی طرح 14 مئی کے الیکشن کو ڈیلے کرنا ہوگا اور ایک ہی وقت میں جنرل الیکشن کرانے ہوں گے، کیونکہ اگر ایک ہی وقت میں جنرل الیکشن ہو سکتے ہیں تو پھر شاید کچھ سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر لے سکے، کیونکہ پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا زیادہ تر جو فوکس ہوگا وہ وفاق کی طرف ہوگا اور پھر شاید کچھ سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر نکال سکے۔ بصورت دیگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون اپنی حکومت بچا پائے یا کچھ سیٹیں لے پائے، اور اگر پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے واضح اکثریت سے بڑھتری حاصل کر لی اور پھر وفاق کے اندر وہ یقینی طور پہ 3/4 کے ساتھ اپنی حکومت بنا پائے گی۔ ناظرین کرام، اب کیا ہونا ہے اور کیا سپریم کورٹ جو 14 مئی کو الیکشن کرانے کی پنجاب کے اندر انہوں نے ڈیٹ دی ہے اس پہ عمل درآمد کرا پائے گی؟ ناظرین کرام، مذاکرات اس وقت کامیاب نہیں لگ پائے، یقینی طور پہ اب سپریم کورٹ کی جو کورٹ میں بال جائے گی اور سپریم کورٹ کو آئین جو مدت دیتا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ آئین پاسدار ہوتی ہے، تو سپریم کورٹ کو یقینی طور پہ آئین کے مطابق 14 مئی کو جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ کروانے پڑیں گے۔ آگے کیا ہونا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔